لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی اہلبیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ سرکار رسالت میں آپ کی زبان وحی ترجمان سے نکلا ہوا مختصر لیکن انتہائی جامع اور معنی جملہ، جس میں پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام کو سفینہ نجات اور چراغ ہدایت قرار دیا ہے۔ سامعین محترم، امام حسین کل بھی چراغ ہدایت تھے، امام حسین آج بھی چراغ ہدایت ہیں، امام حسین کل بھی چراغ ہدایت رہیں گے۔ آج امام حسین کا چراغ حیات ظاہری اعتبار سے گل ہو گیا، لیکن اس کی روشنی ان مجلسوں کی، عزاداری کی، صف ماتم کی، بزم غم کی اور مخصوصاً اربعین کی شکل میں کائنات کے چپے چپے میں کاروان بشریت کی رہنمائی کر رہی ہے۔ اربعین حسینی، سفر عشق، پیادہ روی، یہ مشی، یہ پیدل چلنا، یہ کیا ہے؟ جو لوگ اس سفر عشق میں پیدل چلے ہیں انہوں نے اچھی طرح نظارہ کیا ہے کہ یہ اربعین حسینی، یہ سفر عشق وہ ہے کہ جس میں وحدت، اتحاد، مساوات، ہمدلی، ہم فکری، تواضع، انکساری، خدمت، معنویت، اخلاص، عقیدت اور معرفت کی تصویریں دلکشی کا سامان فراہم کرتی ہیں۔ آج اربعین حسینی صرف سفر نہیں ہے، صرف پیادہ روی نہیں ہے، صرف 80، 90 اور 100 کلومیٹر کا پیدل چلنا نہیں ہے، بلکہ آج یہ اربعین حسینی، یہ سفر عشق ایک مدرسہ ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے، ایک دانشگاہ ہے، جہاں خدا اعتمادی کی سرسبزی، عزت نفس کی بلندی، فرض شناسی کی خوش رنگینیاں، ایثار و قربانی کے مسکراتے ہوئے گل بوٹے، عقیدہ و ایمان کے متبسم غنچے، جد و جہد کی شفاف نہریں، عبادت کی روح نواز ہوائیں، روحانیت کی جان بخش فضائیں، عزائم کے اونچے اونچے پہاڑ اور عشق و محبت کے فلک بوس منارے ہر صاحب نظر کو دعوت فکر دے رہے ہیں۔ آئے، دنیا آئے، اس سفر عشق کا تجزیہ کرے، انالائز کرے، معنویت، اخلاص، عقیدت، جذبہ ایثار، خدمت، سرور، کیف، مستی، عشق، ان سب چیزوں کے مناظر اگر دیکھنے ہیں تو آئے اس سفر عشق کا راہی بنے اور دیکھے کہ کتنے حسین اور خوبصورت اور ایمان افروز مناظر اس سفر عشق میں موجود ہیں۔ اس سفر عشق کے اثرات، اس کے فوائد، اس کے برکات انسان اپنی زندگی میں محسوس کر سکتا ہے، بشرطے کہ ایک بار اخلاص اور عقیدت کے ساتھ اس سفر عشق کا راہی بن جائے۔ اس سفر عشق میں ہونے والی دوستیاں پائیدار ہوتی ہیں، اس سفر عشق میں ہونے والے روابط محکم اور استوار ہوتے ہیں۔ جب انسان اس سفر عشق کا راہی بنتا ہے تو اس کے اندر جذبہ ایثار پیدا ہوتا ہے، ایسا جذبہ ایثار جو ہمیں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتا۔ وہ افراد، وہ خوش نصیب افراد جو اس سفر عشق میں راہی ہوئے ہیں، اپنے مطلوب کو پانے کے لیے، اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے، انہوں نے واقعاً محسوس کیا ہے۔ صرف انسان محسوس کر سکتا ہے، حتی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سفر عشق آئے، انسان، پھر میں کہتا ہوں انسان تجزیہ کرے۔ اس کے راہی جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں، ضعیف العمر اور سندراز افراد بھی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی مقناطیسی کشش ہے جو انہیں اپنی طرف کھینچ کر لا رہی ہے؟ دنیا کے مختلف حصوں سے، مختلف ممالک سے آنے والے افراد بڑے اشتیاق، بڑے شوق کے ساتھ، خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان سے بھی سینکڑوں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افراد اس سفر عشق میں شریک ہونے کی خواہش کرتے ہیں، جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد
جو گئے ہیں اور جانے کی تمنا رکھتے ہیں. بہت سے افراد ابھی تک اس سعادت سے محروم رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ خدا توفیق دے کہ ہم سب اس سفر عشق کے راہی بنیں، اور وہ جذبہ قرآن، جو جذبہ ایثار، وہ جذبہ قربانی جو اس سفر عشق کا میسج، پیغام ہے، ہم اس کو درک کرنے کی کوشش کریں. میں کئی سال مسلسل اللہ نے توفیق دی ہے کہ اربعین پر گیا ہوں، اس سفر عشق کا راہی بنا ہوں. ایسے مناظر، ایسے دلکش اور خوبصورت اور حسین مناظر دیکھنے کو ملے ہیں کہ واقعاً جن کو انسان جب دیکھتا ہے ان کو روح کے اندر ان کی معنویت کا احساس کرتا ہے. آپ دیکھیں، جائیں، مختلف قسم کی سبیلیں آپ کو ملیں گی. اندازہ لگا سکتے ہیں کیا جذبہ ایثار ہے اس سفر عشق کے اندر. ہر طرح کی سبیلیں، پانی کی، کھانے کی، ہر طرح کی سبیلیں ملتی ہیں. میرے ایک استاد نے بیان کیا تھا کہ بصرے سے کربلا تک آنے کے لیے اس سفر عشق کے راہیوں اور مسافروں کے لیے سبیلوں کا اہتمام تھا، ہر قسم کے کھانے اور پینے کا اہتمام تھا. وہیں ایک شخص جو ہر روز سبیل لگاتا ہے، کس چیز کی سبیل؟ پیسوں کی سبیل لگاتا ہے. کیا ایثار ہے، کیا جذبہ قربانی ہے، پیسوں کی سبیل لگاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، آپ محسوس کریں اس کی معنویت کو. وہ لاتا ہے سبیل پر، وہ کہتا ہے کہ میں روزانہ 3 لاکھ عراقی دینار اس سبیل پر لا کر سجا دیتا ہوں کہ جس مسافر کو ضرورت ہو، جس عزادار حسینی کو جتنے پیسے کی ضرورت ہو اٹھائے اور لے جائے، اپنی ضروریات کو پورا کرے. یہ جذبہ ایثار. لیکن عزیزو، یہ انتہا نہیں ہے، یہ ابتدائے جذبہ ایثار ہے. انتہا یہ ہے کہ وہی شخص بیان کرتا ہے کہ جب میں واپس شام کو اپنے گھر واپس جاتا ہوں اور ان پیسوں کو جمع کرتا ہوں کہ جن کو میں 3 لاکھ دینار، عراقی دینار کی شکل میں لایا تھا، لیکن کہتا ہے کہ جب میں واپس گھر جاتا ہوں ان پیسوں کو شمار کرتا ہوں تو وہ پیسے 3 لاکھ دینار نہیں ہیں، بلکہ وہ 6 لاکھ، 7 لاکھ، 8 لاکھ دینار میں تبدیل ہو چکے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مسافر گزر رہا ہے، سفر عشق کا راہی عبور کر رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سے کچھ اٹھائے، بلکہ اکثر ایسے ہیں جو اپنی طرف سے وہاں کچھ رکھ کے جاتے ہیں. اللہ اللہ! یہ جذبہ کس نے عطا کیا؟ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ جذبہ اسی کربلا سے ملا ہے. آئیں ہم سب حسین کی زندگی کو سرمشق حیات بنائیں، ہم سب کربلا کو نمونہ اور آئیڈیل بنائیں. کوشش کریں، انسان کوشش کرے زندگی میں ایک بار ہی صحیح اس سفر عشق کا راہی بنے، تاکہ اس کے اندر جذبہ ایثار، قربانی، اخلاص، معرفت اور عقیدت پیدا ہو انشاءاللہ. یہ سفر عشق صرف سفر نہیں ہے، صرف پیادہ روی نہیں ہے، صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں ہے، بلکہ اس میں میسج ہے، اس میں پیغام ہے. یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک حماسہ ہے، یہ ایک مشن ہے. اس کے بہت سے اثرات، فوائد اور میسج اور پیغامات ہیں. اس کا اہم ترین پیغام دنیا کے لیے، کاروان بشریت کے لیے، اربعین کا پیغام، سفر عشق کا پیغام یہ ہے کہ ہجوم ظلم کا مردانہ وار مقابلہ کرو، صداقت کے لیے جان و مال قربان کر دو، جادہ حق پر ثابت قدم رہو. اور سب سے اہم ترین پیغام یہ ہے کہ آج کے اپنے عہد کے کسی بھی یزید سے اپنے ضمیر کا سودا نہ کرو. یہ پیغام اربعین حسینی ہر سال اپنے راہیوں کو، اپنے مسافروں کو، کربلا، نجف سے کربلا تک چلنے والوں کو پیغام دیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو پیغام حسینی سے اپنے کردار کو مزین کر کے دنیا میں اخلاص اور معرفت کا پیغام دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم اربعین حسینی اور اس سفر عشق کی معنویت کو محسوس کر سکیں انشاءاللہ.